बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया की तारीख हादसात और कुदरती आफात से भरी पड़ी है। बाज़ हादसात व आफात ने तो इंसानी आबादी के बड़े हिस्से को चश्मे ज़दन में सफ़े हस्ती से मिटा कर रख दिया। आफात कई तरह की होती हैं, मसलन सैलाब, तूफ़ान, वबाई अमराज। लेकिन इंसानी ज़िंदगी पर ज़लज़ले के असरात दीगर कुदरती आफात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और दीरपा होते हैं। ज़लज़लों की हलाकत खेजी जंगों और वबाई अमराज से कहीं ज़्यादा है। नफसियाती माहिरीन का कहना है कि ज़लज़ले से जिंदा बच जाने वाले अफराद पर बरसों शदीद हुज़्न व मलाल, पुज़मुर्दगी, खौफ और डरावने ख्वाब मुसल्लत रहते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक एक अंदाज़ा लगाया गया है कि अब तक आने वाले ज़लज़ले 8 करोड़ इंसानों की जान जाने का सबब बन चुके हैं और माली नुकसानात का शायद कोई हिसाब ही नहीं किया जा सकता। दर हकीकत ये ज़लज़ले अल्लाह ताला की आयात व अलामात में से हैं। कुरान करीम में कौम शुएब पर अजाब आने का तज़किरा है। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। फिर उन्हें ज़लज़ला ने आ पकड़ा, फिर वो सुबह तक अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए रह गए। उसकी वजह कुरान ने नाप तोल में कमी बेशी बताई है कि उनकी आदत बन गई थी कि लेने का वक्त आता तो ज्यादा लेते और देने का वक्त आता तो कमी कर देते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह नाप तोल में कमी सिर्फ मासूसात में नहीं होती है बल्कि मानवी चीजों में भी हो सकती है। मसलन लोगों के हुकूक की पामाली। हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपना पूरा हक समेट लूं और जब देने का वक्त आए तो मुझे पूरा न देना पड़े। अगर कौम शुएब पर नाप तोल में कमी की वजह से अजाब और जलजला आ सकता है तो आज हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कमी बेशी की वजह से जलजला आ गया तो तज्जुब नहीं होना चाहिए। इसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया हीले, हवाले और कट हुज्ती की वजह से। कुरान पाक में इरशाद है, फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, बस जब उनको जलजले ने आ दबोचा अल्लाह ने उनको वहीं हलाक कर दिया। कारून जो इंतहाई मालदार था, जब उससे कहा गया कि इन खजानों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो तो कहने लगा ये सब मेरे जोरे बाजू का करिश्मा है। चुनाचे अल्लाह ने उसे इस नाशुक्री की वजह से खजाना समेत जमीन में धंसा दिया। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी सुन लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये बातें दुनिया में पाई जाने लगें तो उस जमाना में सुर्ख आंधियों और जलजलों का इंतजार करो, जमीन में धंस जाने और सूरतें मसक हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतजिर रहो, और इन अजाबों के साथ दूसरी इन निशानियों का भी इंतजार करो जो पे दर पे इस तरह जाहिर होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए और लगातार उसके दाने गिरने लगे। वो बातें ये हैं जब माले गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, इमानत दबा ली जाए, ज़कात को तावान और बोझ समझा जाने लगे, इल्म दीन दुनिया के लिए हासिल किया जाए, इंसान अपनी बीवी की अतात करे और माँ की नाफरमानी करे, दोस्त को करीब करे और अपने बाप को दूर करे, मस्जिदों में शोर व गुल होने लगे, कौम की क़यादत फासी को फाजिर करने लगे। इंसान की इज्जत इसलिए की जाए ताकि वो शरारत ना करे, गाने बजाने के सामान की कसरत हो जाए, शबाब और शराब की मस्तियां लूटी जाने लगे, बाद में पैदा होने वाले उम्मत के पिछले लोगों पर लानत करने लगे। इंसाफ के साथ मौजूदा माहौल का जायजा लीजिए। मज़कूरा बातों में से कौन सी बात है जो अब तक नहीं पाई गई है? मज़कूरा सारी पेशन गोइयां हर्फ ब हर्फ पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। धोखा, बेईमानी, करप्शन, सरकारी और अवामी चीजों में नाजायज तसर्रुफात आम हैं। मुसलमानों के मालिया का निज़ाम बद से बदतर है। असरी तालीम का शोर इतना ताकतवर है कि दीनी दरसगाहों के तलबा मदरसे की चहार दीवारी में रहते हुए दीनी तालीम से बेफिक्र होकर असरी उलूम के हुसूल के लिए कोशा हैं। वालिदैन की नाफरमानी के वाक़यात अब पुराने हो गए हैं। बीवी की अंधी मोहब्बत ने कितने बने बनाए घर उजाड़ दिए। मसाजिद का पुरसुकून और कुदसी माहौल परागंदा हो चुका है। ओहदे, मनासिब, क़यादत और सियादत नाअहलों के हाथों में बरसों से है। गाना, म्यूजिक, फिल्म और इस तरह की चीजों का बाजार इतना गर्म है कि अल अमान वल हफीज इस हवाले से अगर कुछ कसर बाकी रह गई थी तो वो मोबाइल और इंटरनेट के मनफी इस्तेमाल ने पूरी कर दी। उम्मुल खबाइस
شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے وہیں اپنے بھی اب پیچھے نہیں رہے، اور مرحوم علماء، صلحاء، اتقیاء اور نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس کی اطلاع دی تھی۔ جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں معین و مددگار بھی ہے۔ اور یہ وہی ماحول ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ 2 روز قبل کا تازہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی ایسا ماحول ہوا قدرت نے انسانوں کو سنبھلنے کی وارننگ دی ہے، انہیں متنبہ کیا ہے کہ ہے وقت ابھی جاگو اے مومنو غفلت سے۔ 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا، انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ رک گیا۔ 59 ہجری میں ایک زلزلہ آیا جو 40 دنوں تک رہا، کئی شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 223 ہجری میں شہر غرناطہ میں زلزلہ آیا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ 241 ہجری میں وامغان میں زلزلہ آیا جس میں تقریباً 25,000 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ 8 اکتوبر 2005 پاکستان میں آنے والا زلزلہ دنیا کا چوتھا بڑا زلزلہ تھا، جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل امواتیں 74,698 تھی۔ اس سے قبل 2004 میں انڈونیشیا کے زیر سمندر زلزلے کے باعث اٹھنے والی سونامی لہر کے نتیجے میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے تھے۔ ایران کے شہر بام میں 2003 میں زلزلے سے 30,000 افراد فوت ہوئے اور جنوری 2001 میں ہندوستان کے صوبہ گجرات میں 20,000 افراد فوت ہوئے۔ شدید زلزلے کے بعد ایک بار پھر یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک جو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں وہ زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین ایک بڑے کچھوے کی پیٹھ پر ہے، وہ جب حرکت کرتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ سب غیر اسلامی نظریات ہیں اور سائنسدانوں کے نظریات میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹک جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے، لیکن اس وقت سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے، جس کی معقولیت کو تمام غیر مسلم ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے کہ جب زمین کی پلیٹ جو طے در طے مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی یا اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر چیز ڈولنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ زلزلے کا بنیادی سبب انسان کا بد اعمالیوں پر اصرار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست آزمائش ہے۔ ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ اسلام اور سائنس کا بنیادی فرق کیا ہے؟ سائنس نے یہ تو بتا دیا کہ زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن اس کا حل اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا۔ لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کے اسباب بتائے، وہیں دوسری طرف اس کا معقول اور مطمئن حل بھی بتایا ہے، اور دنیا کی تاریخ بالخصوص تباہ شدہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے دنیا کو یہ حقیقت بھی سمجھائی ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑے دربار میں سب کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسلامی زبان میں اسے قیامت کہتے ہیں۔ یہ زلزلے انسان کو اسی قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی سی زمین ہلا دی گئی ہے،
تو یہ حال ہے، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا وقت سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال درست کر لو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ کیا ایک کامل ایمان شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ زلزلے علامت قیامت میں سے نہیں ہیں؟ لہٰذا اس موقع پر ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اس موقع پر اسلام ہم سے چاہتا ہے، یعنی توبہ و استغفار۔ سائنس کی ناکامی۔ سائنس زلزلے کا مرکز، زلزلے کی شدت اور گہرائی تو بتا سکتی ہے، لیکن کب آئے گا اور کہاں، کتنی تباہی پھیلائے گا، اس بارے میں باوجود اتنی ریسرچ کے سائنس گنگ ہو جاتی ہے۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہہ دو کہ اس کا علم تو فقط اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں پلیٹیں ہلتی ہیں اور کب ہلتی ہیں؟ یہ پلیٹیں روز روز کیوں نہیں ہلتی؟ کیا اندھا قانون ہے جو ان کو ہلاتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب بھی ہمیں اللہ کا کلام دیتا ہے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ ہلاک کر دے کسی بستی کو اور بستی والے نیک کام کرنے والے ہوں۔ جب ظلم اور ناانصافی کی انتہا ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لہٰذا اس وقت جب ہر طرف ظلم و ناانصافی کا بازار گرم ہے، بچے تک محفوظ نہیں، اللہ کے عذاب پر ٹھٹھا کرنے والے جاہل حکمران مسلط ہیں، تو خدا را اپنے اعمال کی اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر مکمل چلنے کی توفیق دے اور ہمارے ملک پاکستان پر کسی نیک، دیندار، غیرت مند اور عوام کا درد رکھنے والا حاکم لائے۔ آمین۔